پاکستان اور اسرائیل ترکی میں پہلی دفعہ نیوی کی جنگی مشقیں اکٹھی کرنے جا رہے ہیں۔ ترکی میں ہونے والی اس جنگی مشقوں میں تقریباً 60 ممالک حصہ لے رہے ہیں۔ اب پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ ویڈیو کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ ترکی میں پاکستان، اسرائیل اور بہت سے ممالک مل کر اکٹھے نیوی کی جنگی مشقیں کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ مل کر جنگی مشقیں کر رہا ہے۔ اس سے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، جس کے لیے ترکی راہ ہموار کر رہا ہے۔ رجب طیب اردوغان نے کچھ دن پہلے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ کسی بھی ترکی کے صدر یا وزیر اعظم کا سعودی عرب کا یہ پہلا دورہ ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اس کے تعلقات بحال ہو جائیں۔ اس کے بعد ترک صدر نے یو اے ای کا دورہ کیا۔ ترک صدر نے اس دورے میں اپنے یو اے ای کے ساتھ تعلقات کو بھی صحیح کرنے کا ارادہ کیا۔ ترکی کے صدر کو یو اے ای میں جو پروٹوکول ملا وہ بہت زبردست تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے دبئی میں ہونے والی ایکسپو میں بھی شرکت کی۔ یعنی کہ ترکی اب مسلم امہ کا لیڈر بننے جا رہا ہے۔ اس کے بعد اب ترکی کے صدر اسرائیل کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اسرائیل کے صدر نے ترکی کا دورہ کرنا ہے۔ اصل میں ہر جگہ پاکستان کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ پاکستان کس طرح اسرائیل کو تسلیم کرے۔ کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب نے یہ ایشو اٹھایا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے۔ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے بعد سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا اور باقی ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن پاکستان نے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ سے یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور یو اے ای نے اپنے تعلقات بڑھا لیے۔ سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے، لیکن پاکستان کا شروع سے ہی یہ موقف ہے کہ اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں سے ان کی زمین کو زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ قائد اعظم نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یورپ کی ناجائز اولاد ہے۔ لیکن اب حالات چینج ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کے محمد بن سلمان جو کہ نئی نسل کے نمائندے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، لیکن کے ساتھ ہی اگر اسرائیل فلسطین کو تسلیم کرتا ہے اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ اس لیے امام عمران خان نے یہی بیان دیا ہے کہ اگر اسرائیل فلسطین کو تسلیم کر لیتا ہے تو وہ بھی تسلیم کر لیں گے۔ اس سے پاکستان کو اسرائیل تسلیم کرنے میں کافی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے بہت سے ممالک کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی شروع کی ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، یہاں تک کہ مراکش نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب 3 یا 4 ملک رہ گئے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، جن میں ایک پاکستان، افغانستان، سعودی عرب اور ملیشیا ہیں۔ ترکی نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن ان میں آپس میں جنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے اسرائیل نے ترکی کے جہاز پر حملہ کیا تھا، اس کے نتیجے میں ترکی نے اسرائیل کی سفیر کو نکال دیا تھا۔ اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے ترکی کے سفیر کو نکال دیا تھا، اور اس کے علاوہ ترکی اسرائیل کا سب سے بڑا بزنس پارٹنر ہے۔ جب پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا تو اسرائیل چاہے گا کہ پاکستان سے تل ابیب کے لیے پروازیں چلیں، اور سے تل ابیب اور اسلام آباد سے تل ابیب کے لیے پروازیں چلیں۔ اب ساری بیک ڈور گیم ہو رہی ہے کہ کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ جس سے مسلم ورلڈ اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ عرب دنیا یہ چاہتی ہے کہ 1967 سے پہلی والی حالت پر چلے جائے، جس میں بیت المقدس کا قبضہ کسی بھی مسلمان ملک کو دیا جائے اور اسرائیل کو بھی اس کا حصہ دیا جائے۔ چین کو بھی ایک آزاد ملک تسلیم کیا جائے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے جسے پاکستانی قبول کرے۔ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو سعودی عرب بھی اسرائیل کو فوراً تسلیم کر لے گا۔ سعودی عرب صرف پاکستان کی وجہ ہی سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا ابھی تک، لیکن ان کے آپس میں کافی اچھے تعلقات ہیں۔ گزشتہ دنوں سعودی عرب سے ڈائریکٹ فلائٹ گئی، اسرائیل کی فضائیہ کی ایک فلائٹ گئی تھی۔ اسرائیل نے سعودی عرب اور یو اے ای کو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ حوثی باغیوں کے جو حملے ہوتے ہیں وہ ان کو میں پروٹیکشن دے گا، ان کو اپنا سسٹم دے گا۔ ابھی تک ان کی بات نہیں ہو سکی۔ یہ ساری بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی رہتی ہے۔
اسرائیل سب سے زیادہ اس نقطے پر ڈپلومیسی کر رہا ہے کہ پاکستان اور عرب دنیا اسے تسلیم کر لیں۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔